ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الآباء المتقدمين. حضرات وقار عالم سامعین، آج 28 رجب الاول ہے. رب کائنات کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے ایک بار پھر ہمیں جمعہ مبارک پڑھنے کا شرف عطا کیا. اور یہ رجب کا آخری جمعہ مبارک ہے. آنے والا جمعہ مبارک شعبان المبارک ہوگا. یہ 3 ماہ جو مسلسل آئے، رجب، شعبان اور رمضان، یہ بڑے ہی برکتوں والے ماہ ہیں. یوں سمجھے کہ رجب کے ماہ کے اندر جیسے انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو فصل کو بیجتا ہے، تو رجب بینچائی کا مہینہ، شعبان فصل تیار کا مہینہ، اور رمضان مبارک یہ کٹائی کا مہینہ، کیونکہ اس ماہ کے اندر رہتے پتے سمیت. حضرات نے کہا واقعہ معراج جو ہے بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنا ناممکن ہے. اگر سارے سمندر سیاہی بن گئے، سارے درخت قلم بن جائیں، تو تب بھی واقعہ معراج مکمل نہیں ہو سکتا. گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پر میں نے جو گفتگو کی آیات کریمہ تلاوت کی سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا، مگر اس کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا. میں نے عرض کیا ہوگا آپ نے سماعت کی. آج کی گفتگو سورۃ بنی اسرائیل کی آیات جو حصہ رہ چکا تھا اس پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لیلا رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی. آئے دن سے گفتگو ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس نے وہ مسجد اقصی
برکتیں رکھی، رحمتیں رکھی رب کائنات لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، پھر اس نے اپنے بندے کو نشانیاں دکھائی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بصیر، بس وہی خوب سننے والا اور وہی خوب دیکھنے والا۔ اگر اس آیات کی غور و غوص کریں تو یہ ایک آیات کا حصہ، ان چھوٹی سی آیات مکمل سفر معراج کا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ، عرش اللہ فوق السماوات، پھر رب کی بارگاہ کے اندر، اس پوری آیات میں بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ہر چیز واضح ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ہوتا سن اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے سمجھیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات واقعہ معراج کا مکمل سفر جو ہے وہ تو رب کائنات نے اسی میں بیان کر دیا۔ ابھی سورۃ نجم کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ آئیے سوال کی رب کائنات نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جیسے اس کی مثال لیجیے، اگر آپ گولڈا شریف چلے گئے، فیصل مسجد چلے گئے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چاروں طرف سپارے رکھے ہوئے، تو یہ کیا رب کی برکت ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم مکہ میں چلے جائیں تو وہاں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، پھر اس سے بڑھ کر ہم مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں تو برکتوں کا سما ہی الگ ہے۔ اب یہ برکتیں ہیں کیا؟ برکتیں کس کو کہتے ہیں؟ رب کائنات نے یہاں فرمایا بارکنا، کہ ہم نے برکتیں رکھی جس کے لیے۔ اب اگر کسی نے تعلیم پڑھی ہو یا کسی نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ گھیرا ہو، وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے گرد برکتیں کیا ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے گرد برکتیں کیا ہیں؟ تو میں سنیے، وہ جو برکتیں ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے وہاں انبیاء کرام کے مزارات، وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور پھر مزارات وہاں انبیاء کرام کے رب کائنات کے برگزیدہ بندوں کے، کیونکہ سفر معراج پر ہر قدم پر سوال ہے، ہر قدم پر سوال ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ ہم اولیاء کے آستانوں پر جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ آپ بھی اسی قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کیوں جاتے ہیں؟ قرآن یہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کروائی مسجد اقصیٰ تک، لیکن مسجد اقصیٰ وہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء کے دربار جہاں ہو، جہاں اولیاء مدفن ہو، جہاں ان کے اللہ لوگوں کے مزارات ہو، وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن ایک نصیحت سے ثابت کہ رب خود فرمایا الذی بارکنا، کہ مسجد اقصیٰ وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس کے ارد گرد رب کائنات کے برگزیدہ بندوں کے مزارات ہیں۔
کہ اس کو گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا. پھر بابرکت بنانے کے بعد ہمارے نوریاؤں بنا یاد کہ ہم نے اپنے بندے کو بے شمار نشانیاں دکھا. اگر ہم کسی سفر پر چلے جائیں، جیسے آج کل سردیوں میں مری کر لوگ سفر کرتے ہیں، تو ہم نے وہ فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی، سیر و تفریح کی، مگر اس کی ایک حد، بھائی ہم نے اتنا کچھ دیکھا بس. اگر ہم کہیں اور جگہ چلے جائیں تو ہم نے فلاں چیز دیکھی، وہ تاریخ کی فلاں نشانیاں دیکھی، مصر میں چلے جائیں فلاں چیز دیکھی، انگلینڈ میں چلے جائیں فلاں چیز دیکھی، ایسے ہی بغداد شریف چلے جائیں ہم نے فلاں فلاں بزرگ کی مزارات کی زیارت کی، مگر عادت ختم ہو جاتی. اور قرآن مجید میں رب کائنات نے دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے ایک حد کو قائم کیا، مگر یہاں فرمایا لنریہم من آیاتنا کہ ہم نے اپنے بندے کو نشانیاں دکھائی. وہ نشانیاں کتنی دکھائی وہ صرف رب جانتا ہے جو دکھا رہا تھا، یا پھر وہ جانتا ہے جو دیکھ رہا تھا. یعنی یہ بات رب کائنات نے اپنے محبوب اور اپنے درمیان پوشیدہ رکھی اور کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے نشانیاں کتنی دکھائی. یا رب جانتا ہے، یا رب کا محبوب جانتا ہے، حد نہیں. اگر ہم اس کی ایک اور دلیل لیں قرآن مجید سے، وہ اس کی دلیل یہ ہے، رب کائنات تیسرے پارے میں ابتدا میں شاہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض پر بعض رسول بھیجے، منہم من کلم اللہ، اور بعض تو وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، حد قائم کر دی. وَعَرَفَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کہ بعض وہ ہے جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا. آگے فرمایا وَعَرَفَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ ہیں کہ جن کے ہم نے درجات بلند کی. آگے فرمایا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ بعض وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے روح الامین کے ذریعے ان کی مدد کی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حد قائم ہو گئے. اب ان دونوں کے درمیان میں ایک لفظ آیا منہم من کلم اللہ، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حد قائم کر دی، اور اس سے آگے رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد کر دی. کیا؟ روح الامین جبرائیل امین کے ذریعے مدد کی. مگر ان دونوں کے درمیان میں ایک لفظ آیا، وہ کیا؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہم نے درجات بلند کیے، اور وہ کتنے بلند کیے وہ رب جانتا ہے، کرنے والا. اور کس کے لیے؟ وہ تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کی درجات کتنے بلند کیے. اب بات کو یہاں نہیں چھوڑا، یعنی اپنے محبوب کی بات آئی، حد نہیں لگائی کہ درجات کتنے بلند کیے، رب جانتا یا رب کا محبوب جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، حد لگا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، حد لگا دی. اور اپنے محبوب کی باری آئی، درجات بلندی کی کوئی حد نہیں لگائی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا محبوب جو تھا، اس کا محبوب تھا. بتلانا یہ چاہتا تھا رب کہ لوگوں دیکھ لو، پیغمبر پر پیغمبر آئے، نبی پر نبی آئے، مگر ان کو بھیجنے والا میں ہی تھا. ان کی ایک حد قائم کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی اتنی فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی فضیلت، فلاں کی اتنی فضیلت، فلاں اتنی فضیلت والا ہے. مگر جو میرا محبوب آ رہا ہے وہ ان سب سے بلند ہے. اس کا رتبہ میں نے سب سے بلند کیا، اس کے درجات سب سے بلند کر دیے. کتنے بلند کیے مولا؟ ارے سن لو، اتنے بلند کیے تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. ہاں اگر سوچ سکتا ہوں تو میں سوچ سکتا ہوں، کیونکہ بلند مقام درجات اس کی میں نے کی. یہاں فرمایا نوریہم من
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرمائیں، حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج کی رات مسجد اقصی، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، عرش اولا، نامقام، رب کی بارگاہ میں 90,000 کا رات۔ کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں۔ فرمایا لنریہ من آیاتنا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب کائنات کی بے شمار نشانیاں دیکھی، بے شمار نشانیاں دیکھی، مگر اس کی کوئی حد نہیں بیان کی کہ بس اب میرا جی بھر گیا، بس کرے اب بہت دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بس بہت دکھاتا گیا، حضور دیکھتے گئے، رب دکھاتا گیا انہیں، حضور دیکھتے گئے، جہاں تک وہ دکھا سکا حضور وہاں تک دیکھ سکے، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور آگے بھی جو آگے آیا حصہ قابل توجہ ہے، فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہاں نشانیاں دکھانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بے شک وہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب پیچھے مضمون چلتا آ رہا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر یہاں رب کائنات نے انہ ایک بو آگی ضمیر کی، ایک بو لگائی، اس بو کے بعد پھر کیا کیا رب کائنات نے فرمایا هو السمیع، یعنی ایک بو کے بعد دوسری ہو لگائی، ایک ضمیر کے بعد دوسری ضمیر کو لگایا، اب فرما دیا کیا هو السمیع، وہ دیکھتا رہا، میں اس کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتا رہا، البصیر، وہ سنتا تھا تو میں سناتا تھا، جب میں سناتا تھا وہ سنتا تھا، وہ سناتا تھا تو میں سنتا تھا۔ بس معاملہ یہی پر تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے سنا رہا تھا، میں اس کی سن رہا تھا، جب میں سناتا تھا پھر وہ سنتا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں رب کائنات نے اپنے دیدار کی بات، اپنی بات سنانے کے حوالے سے فرما دیا کہ میں سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا، وہ سنا رہا تھا تو میں سن رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تیرا رب کائنات نے فرما دیا انہ هو السمیع البصیر کہ وہی خوب سننے والا ہے، وہی خوب دیکھنے والا ہے۔ اور پیچھے مضمون چلتا آ رہا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رب کائنات نے ایک ضمیر نہیں 2 ضمیریں لگا دی، وہ کی ضمیر جب اس طرف لوٹ گئی، ایک ضمیر انہ ہو رب کائنات کی طرف، آگے دوسری ہوا السمیع، یہ ضمیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی خوب سننے والا، وہی خوب دیکھنے والا، تو رب کی ذات، رب کی ذات کی عمل نہیں، چلو ان کی بات کو ہی مان کیا، مگر رب کائنات نے سورۃ نجم کے اندر جو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، کہ ان کی آنکھ میں پلک نہیں جھپکا۔ اب دیکھیں تیز روشنی ہو، ہم یہاں تیز روشنی یا سورج کی طرف دیکھیں، ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتے، بار بار پلک جھپکتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے دیکھا، اس طرح دیکھا کہ پلک نہیں جھپکا، بس وہ ٹک ٹکی لگی اور بار بار دیکھتا رہا، اور پھر بعد اس کے دیکھنے کا حد ہی نہیں سکتی، حد اس سے بھی بڑھ گیا۔ میرا محبوب اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، ما زاغ البصر وما طغى۔ اب اس آیات کے آخری حصے کو لیں اور اس ایک آیات کو لیں، یہاں رب نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر کہ وہی خوب سننے والا ہے، وہی خوب
یہ جو آیات آ رہی ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور رب کائنات کو ایسے دیکھا کہ پلک بھی نہیں چمکی، اور بار بار دیکھ رہی ہیں، ایسے دیکھ رہی ہیں رب کائنات فرمائے کہ دیکھنے کی حد ہی نہ تھی۔ اگر وہ رب کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ جو آیات جو ہے تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر رب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے نماز پڑھانے کے بعد اب جب سفر آسمان کا جو شروع کیا، اب اس سفر پر کیا ہوا؟ وہ سفر حضرت جبریل امین صاحب تھے، براق صاحب تھا، اور جب تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانوں پر پہنچے تو اس وقت جن انبیاء کرام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہوئی، وہی انبیاء کرام ان کے آنے سے پہلے آسمانوں پر موجود تھے۔ اب یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے سے پہلے وہی انبیاء آسمانوں پر بھی؟ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان اتنی زیادہ ہوتی کہ انبیاء پہلے کیسے پہنچ گئے؟ یا سوال ہے، کیا کریں؟ سفر معراج ہے ہی ایسا، قدم قدم پر سوال ہے۔ ان نادانوں یہ سوچو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار پر نہیں جا رہے تھے، وہ جو سفر تھا وہ براق کا تھا، اور براق سے زیادہ طاقت انبیاء کی ہوتی ہے۔ جیسے پچھلا سفر طے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ بھی پڑھ رہے تھے، صلاۃ بھی پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے، اور ادھر سے حضور گزرے تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں پایا۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ حضور سوار تھے، خود نہیں جا رہے تھے، خود سفر نہیں کر رہے تھے۔ اگر خود کے سفر کی بات کریں، سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود کیا۔ یہاں براق بس رفتار سوار تھے، اور پھر سواری تھی، اور انبیاء کرام اپنی روحانیت کے ذریعے تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر آسمانوں پر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر ایسے اب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر اب جب دروازہ آگے سے آواز آئی، کون؟ کہا جبرائیل۔ اب فرشتے تو جانتے تھے کہ تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ اب حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب فرشتوں نے سوال کیا، جبرائیل ٹھیک ہے تو ہے، مگر یہ بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ اور جبرائیل امین نے عرض کیا میرے ساتھ تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سے فرشتوں نے پھر سوال کیا، کیا انہیں رب کی بارگاہ میں بلایا گیا؟ جبرائیل نے عرض کیا ہاں، انہیں رب کی بارگاہ میں بلایا گیا، اور پھر آپ کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور فرشتوں نے اہلا و سہلا و مرحبا کہا، اور پہلے آسمان پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی۔ پھر ایسے ہی دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر ایسے ہی چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام پر ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتوں کے ساتوں آسمانوں پر یہ ایک ہی کیفیت تھی جو پہلے آسمان پر بھی تھی کہ ہر آسمان کا دروازہ جبرائیل امین کھٹکاتے تھے۔ آگے سے بار بار یہ سوال ہوگا کہ کون؟ جبرائیل کے ساتھ کون؟ رب کا محبوب، کیا انہیں رب کی بارگاہ میں بلایا کہ ہاں انہیں
رب کی بارگاہ میں بلایا گیا ہے. پھر اہلا و سہلا مرحبا. اب جب ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ جبریل یہ کیا منظر ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جد امجد ہیں. یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جنت میں جائے یعنی اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں مسکراتے ہیں. اور بائیں طرف جو ان کی اولاد ہے جہنم میں جائے گی ان کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کیا عرض کیا کیا بیٹے اب میں کیا بیٹے آج تو رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. آج ایسا مقام ہے ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں کوئی نہ جا سکا. بس رب کی بارگاہ میں میری ایک گزارش کر دینا کہ گزارش کیا ہے وہ عرض یہ کرنی رب کی بارگاہ کے اندر کہ جو امت ہماری جو میری اولاد جہنم میں جائے گی بس ان کی بخشش کا پروانہ لے ان کی بخشش کا پروانہ لے کے آنا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر اب وہ جبریل فرشتوں کا سردار اور رب کا خاص مقرب فرشتہ اب اس نے سدرۃ المنتہا سے آگے سے جانے سے انکار کر دیا آگے میں نہیں جا سکتا. اب ہوا یہ کہ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے ایک بار برابر بھی میں آگے چلا گیا میرے جو پر ہے 600 لوری یہ چل کر راہ ہو جائے. اب اگلا سفر جو تھا وہ خود آپ نے کرنا ہے اکیلے. اب وہی ایک رف اس کا نام رف تھا سبز رنگ کا قالین اور سے کچھ فرشتے لے گئے. اب یہاں سے جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر شروع ہو رہا ہے. کتنا انبیاء کرام سے اگر حضور بلند ہوتے تو انبیاء کیسے پہلے پہنچ گئے. آپ پھر اب یہ مقام دیکھیں کہ حضور کا اصل سفر نورانیت والا وہ کیسے تھا. یہاں تک جو سفر ہوا وہ بشری سفر ہوا کہ آپ قرآن پر سوار تھے آپ اپنی روحانیت سے نہیں. اب یہ روحانیت نورانیت کا سفر جاری تھا. اب جب آپ اس رف پر بیٹھے تو چاہت ہوئی رب کائنات کا دیدار کی. اب وہ رفتار جیسے ہی چاہت بڑھتی گئی جیسے ہی چاہت بڑھتی گئی آپ کی رفتار تیز ہوگی اتنی تیز ہوگی وہ فرشتے پیچھے رہ گئے وہ رب پیچھے رہ گیا اتنے قریب ہوئے اتنے تیز رفتار سے جا رہے تھے. جب رب کائنات نے دیکھا کہ میرا محبوب اتنی جوش کے ساتھ اتنے خوش دلی کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو رب نے فرمایا یا محمد اے محمد ٹھہرو اتنی کیا جلدی ہے ابھی ٹھہرو یہ رات ہماری ہے ابھی تم اتنی کیا جلدی. بلکہ فرمایا اتنا رب کا یصلی کہ تیرا رب ابھی تم پر سلام پڑھ رہا ہے تیرا رب ابھی تم پر درود بھیج رہا ہے تیرا رب ابھی تم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. اے محمد ابھی ٹھہرے. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں گئے رب کا قرب خاص پایا وہاں پر رب کائنات کے ساتھ 90,000 کلام کیا 90,000 کلام میں سے 30,000 کلام ایسا تھا کہ رب کائنات نے حکم دیا کہ اے محبوب ان سب آپ و خاص سب کو بتا دیں سب کو بتا دینا. اور 30,000 کلام ایسا تھا کہ اے محبوب یہ کلام عام لوگوں کو نہیں بلکہ خاص لوگوں کو بتا. اور 30,000 کلام ایسا تھا کہ محبوب اب یہاں عام بھی نہیں خاص بھی نہیں یہ کلام میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے وہیں تک رہنے.
اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ سے جب واپس آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رب کی بارگاہ سے ہو کر آئے, ذرا یہ بتائیں کہ رب کائنات نے آپ کو تحفہ کیا دیا, آپ کیا لے کر جا رہے ہیں, رب کی بارگاہ سے کیا لے کر آئے. اور اس سے پہلے واقعہ آپ سماعت کر بھی چکے ہیں معراج کی محفل پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا کہ مولا کائنات میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اگر ہاں دیکھ سکتا ہے تو پھر میں اپنی نور کی تجلی اس کو دور پہاڑ پر گراتا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نور کی تجلی جو سوئی کی نوک کا چوتھا حصہ, سوئی کے نوک کا چوتھا حصہ وہ برداشت نہ کر سکے, وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. تو پھر جب رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا مولا کائنات پھر کون سی ایسی ہستی ہے جو تیرا دیدار کر سکتی ہے, تو رب نے فرمایا وہ صرف میرا محبوب ہے جو میرا دیدار کرے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ مولا کائنات پھر وہ تیرا محبوب اتنی شانوں والا اتنی عظمتوں والا ہے کہ تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ مجھے تو اس کی امت میں سے پیدا کرتا, مجھے نبی نہ بناتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا, وہ ساتھ یہ عرض کیا کہ مولا کائنات اب بس میں بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں درود و سلام پڑھ رہے تھے, پھر ملاقات ہوئی کہاں مسجد اقصی میں, پھر ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر. اب واپسی کا منظر دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نمازیں کتنی, حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں زندگی گزار کر آ چکا ہوں, لوگوں کے حال میں جانتا ہوں, میری امت پر بھی 3 نمازیں فرض ہوئی تھی, انہوں نے 3 نہیں پڑھی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی. جائیں رب کی بارگاہ میں, جائیں رب کی بارگاہ میں نمازیں کم کروا کے آئے. اب کہتے ہیں نا میرا رب کا دیدار کیسے ہوگا. اب یہ دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں مقابلہ ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پھر گئے, پہلے تو گئے رف پر جبریل امین لے کر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں کہ جائیے اپنی رب کی بارگاہ میں نمازیں کم کرا کے آئے. اب وہ نمازیں کم ہوئی 10, پھر 10, پھر 10, پھر 5. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, لہذا یہ کم کرا کے نہیں. بخاری مسلم کی حدیث پر بڑی طویل حدیث پر ہے. اب جو بات میں سامنے نکال کر دینا چاہتا ہوں یہ کہ رب کا دیدار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک چاہت سی آئی کہ مولا کائنات میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نور کی تجلی سوئی کی نوک کا چوتھا حصہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو رب نے فرمایا ہے موسیٰ اے کلیم اللہ تو دیدار میرا کرنا چاہتا تھا تو میرے نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا. دیکھ تو کلیم ہے, تو صرف مجھ سے کلام کرتا رہا, یہ میرا محبوب ہے, تیرے کہنے پر بار بار میری بارگاہ میں آ بھی رہا جا بھی رہا, ہر دفعہ میرا دیدار کرتا ہے, میرے ساتھ بار بار ملاقات کر رہا ہے. اے کریم اللہ دیکھ یہ میرا محبوب ہے, اسے حبیب کہتے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار جا رہے تھے, اور بلکہ خود رب کائنات جب حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر گئے, مسجد حرام سے لے کر گئے, خود ساتھ تھے, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے, پھر اس کے بعد بار بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا
کہ یہ 5 نمازیں ہیں، اسے آپ اور کم کرو کہ نہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں بس جو ہونا تھا ہو گیا. رب نے فرمایا محبوب موسیٰ کو بتا دو، یہ بھی بتا دو کہ 5 نہیں پڑھ سکیں گی پھر کیا ہوا. 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی پھر کیا ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر یہ 5 نمازیں پڑھیں گی تو میں انہیں ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا. اگر یہ 5 پڑھیں گے میں ثواب جو تھا وہ 50 کا عطا کروں گا. اور یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں رب کائنات نے جو فرمایا لنریہم آیاتنا کہ نشانیاں دکھائی. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، وہاں بہت ساری نشانیاں تھیں. اب وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات حوروں کے ساتھ ہوئی. جب حوروں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حوروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی تحفہ عنایت کیجیے. لیکن مہان جب بھی کسی کے پاس جاتا ہے تو میزبان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا. تو حضور نے فرمایا جاؤ میں تمہیں بلال دے دیں گا. بلال رنگ کا کالا حبشی، حضور نے فرمایا میں تمہیں بلال دیتا ہوں. اب وہ ہورے بڑا عجیب سی صورتحال کرنے لگے کہ وہ کالے رنگ کا بلال، کالے رنگ کا بلال، اور حضور نے ہمیں دے دیا. حضور نے جواب دیا پتہ نہیں تم لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں، میں نے یہ سودا بلال سے بغیر پوچھے کر دیا. ہاں اگر بلال سے پوچھتا تو بلال تم لوگ کبھی بھی سودے کے لیے راضی نہ ہوتا. میں نے بغیر پوچھے یہ سودا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جنت، علماء سے آپ سنتے ہیں کہ جنت کے اندر ہورا ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، آدمی کو 70 ہولے ملیں گے. وہ کتنا وہ جو خوبصورتی ہوگی وہ خوبصورتی ایسے ہوگی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا رنگ مبارک کالا تھا، وہ سیاہی ان حوروں کے رخسار پر ایک دل کے طور پر لگا دی جائے گی، جس وجہ سے ان کا حسن اور زیادہ ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ ان حوروں کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل امین مجھے جہنم میں لے کر گئے. پہلے جنت کی سیر پھر جہنم میں لے کر گئے. اب ذرا جہنم کا منظر دیکھیے وہ کیسا منظر تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جہنم میں گیا ایک گروہ کو دیکھا ایسا جو لگاتار بار بار ایک گٹھڑا تھا اس کو باندھتا پھر اٹھاتا، پر وہ گٹھڑا جو تھا اس سے اٹھایا نہیں جا رہا. حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو امانتوں کی خیانت کرنے والے ہیں. یا ان کے پاس امانتیں رکھ دی جاتی تو امانتوں کی حفاظت نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ ہمیں اور دی جائے، ہمیں اور دی جائے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا. اب ان کے ساتھ کیا تھا، اب وہ جو تھے وہ سخت عذاب کر رہے تھے. سخت عذاب کیسا تھا کہ اس کے ناخن تانبوں کے تھے، تانبے کے بنے ہوئے ناخن، اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ما ھذا، یہ کون لوگ ہیں، اب یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو چغلیاں کرتے تھے، جو ایک دوسرے کا راز فاش کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا. وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہ کہ ان کے پاس دو ہڈیاں تھی، ایک لذیذ ذائقے والی، ایک بدبودار. وہ لذیذ ذائقے والی ہانڈی کو چھوڑ کر بدبودار ہانڈی کی طرف جاتے تھے، اس کو کھاتے تھے. تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر راب فاحشہ عورتوں کے پاس جاتے تھے، زناکاری کرتے
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا سر پتھر سے کچل دیا جاتا تھا، پھر وہ قیمے کی مثل ہو جاتے، اس کے بعد پھر وہ صحیح سلامت ہوتے، پھر ان کا سر کچل دیا جاتا، بار بار مسلسل یہی کام ہو رہا تھا۔ تو میں نے جبریل کو کہا ما ھذا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دوستو دیکھو معراج کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور اپنے اتنے غمگین ہوئے، جب رب کی بارگاہ کے اندر گئے تو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہے، جب تک اپنی امت کو نہیں بخشوا لیا اس وقت تک رب کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی اور جگہ سے میرا گزر ہوا جہنم میں، تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں سر کے بل لٹکائی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عورتیں ہیں جو بازار میں سر ننگے سر ملتی تھی، یا رسول اللہ کی وہ عورتیں جو اپنے مردوں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خون گوشت کو اکھاڑ رہی تھی اور بار بار مسلسل انہیں کھا رہی تھی۔ تو میں نے فرمایا عرض کیا اور کہا کہ اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو وہ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامد کے لیے ہار و سنگھار نہیں کرتی تھی، اور بازار میں جانا ہوتا، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوتا، ہار و سنگھار کر کرتی تھی۔ دوستوں یہ واقعہ معراج بہت طویل ہے، قدم قدم پر سوال ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے، مگر واقعہ معراج ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ہمیں سبق یہ دیتا ہے توبہ استغفار کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے نماز کی طرف آنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے دین کی طرف آنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے قرآن کی طرف آنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے بڑوں کا ادب کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے تو نماز کو قائم کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے تو بڑوں کی تعظیم کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے تو اپنی ماں بہنوں بیٹوں کی عزت کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے ہم اس چیز پر بات کرتا واقعہ معراج۔ اے لوگوں جس چیز سے تم لوگ بھٹک چکے ہو، جس چیز سے تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، اب پلٹ آؤ اس رب کی طرف، اب پلٹ آؤ اس دنیا کی طرف جو مولا کے ساتھ ملتی ہے، اب پلٹ آؤ اس دور میں جو دور مولا کے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ یہ واقعہ معراج ہمارے لیے بہت بڑا اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ کے اندر جا کر بھی تمہیں نہ بھولے، رب کی بارگاہ میں جا کر بھی اپنی امت کو یاد کر لو۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب واقعہ معراج پیغام یہ دے رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو گناہوں سے دور کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ، اپنی زندگیوں کو اپنی نوجوانیوں کو خراب نہ کرو، اس کو دین کی طرف لے آؤ، اپنی زندگیوں کے اندر اس نماز پر قائم ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھنے پر قائم ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر قائم ہو جاؤ۔ واقعہ معراج خالی سیر تفریح نہیں، جیسے آیات میں فرمایا لنریا من آیاتنا کہ میں نے اپنے محبوب کو بے شمار نشانیاں دکھائی، جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، دوزخ کا منظر بھی دکھایا۔ بس پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب برپا کریں کہ اپنے دلوں کا رخ اس مولا کی طرف ملا دیں، اپنے دلوں کی مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کریں، اپنے اس دل کو قلب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے نور سے منور کریں۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، بڑوں کا ادب کر کر، تعظیم کر کر، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر کر کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔